القرآن خلق الإنسان. السلام علیکم. آپ ہوں افغان کے ساتھ سعودی عربیہ سے. آج اپنے انشاءاللہ دو اسٹیٹمنٹ پہ تدبر کریں گے. دو اسٹیٹمنٹ: اعمال الصالحات اور عاقم الصلاح. تو دیکھیں گے جنت کس سے ملتی ہے، یا عاقم الصلاح سے مل رہی ہے یا اعمال الصالحات پہ. اللہ تعالیٰ نے مصحف میں امپورٹنٹ کس چیز کو دیا ہے؟ عموماً تو اپنے میجورٹی آف مسلم صلاح کو نماز لیتے ہیں، لیکن نماز اللہ کی کتاب میں نہیں ہے، مصحف میں نماز نہیں ہے. اور صلاح کا مطلب نماز نہیں ہوتا ہے، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. وہ بہت لوگ بتا رہے، کافی لیکچر سے لوگ ہیں صلاح کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں لوگوں نے بتایا ہوا ہے. لیکن ٹریڈیشنل جو مسلم ہے، ٹریڈیشنل اسلام والے ہیں، وہ صلاح کو بولتے نہیں، وہ نماز ہے. تو چلیے ابھی ڈسکشن کے لیے ایز اے سیک آف آرگیومنٹ اپنے صلاح کو بھی نماز ہی لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جنت کس سے ملتی ہے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ربی زدنی علما. ابھی دیکھیں یہاں پر جنت کا راستہ کون سا ہے؟ عاقم الصلاح ہے، عمل الصالحات ہے. یعنی بقول اسلام والوں کے دیکھیے دو اسلام ہے. ایک آل اسلام ہے جو اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور ہمارے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد 2 سال کے بعد کا وہ اسلام ہے. تو جو اسلام والے ہیں وہ صلاح کو بولتے نماز بولتے نماز ہے، حالانکہ نہیں ہے لیکن بولتے. تو ایک سیک آف آرگیومنٹ لے لیتے اپنے، ابھی مان لیتے چلو نماز ہے. تو دیکھتے جنت میں نماز لے جا رہی ہے یا جنت میں عمل الصالحات لے کے جا رہے ہیں. عمل الصالحات کا مطلب ہے، اعمالوں کا مطلب ہے ایکشن، کسی چیز کو کرنے کے لیے ایکشن لینا. یعنی آپ نے ذہن میں ارادہ کر لیا کوئی چیز کرنے کا، تو اس کو منتقل انجام تک پہنچانے کے لیے اس پہ عمل کرنا، ایک نا فزیکلی، تو اس کو بولتے ہیں اعمال. اور صالحات کا مطلب ہوتا ہے اصلاح کرنا. اپنے اردو میں بولتے ہیں اصلاح کرنا، وہ صالحات اصلاح کرنا، دو گروپ کے بیچ میں ریکنسل کرنا، پیس کرنا، ریکنسلیشن کرنا. یہ میں نے یہاں پر ڈکشنری میں سے یہ پیسٹ کیا ہوا ہے، دیکھیے. He compared with part of what was born to him. He made compromise with him on the condition of receiving part of what was due to him. I made peace or a reconciliation between people or a party. He made peace or become at peace, reconciled with him, or he reconciled with him. یہ ہوتا ہے صالحات. یعنی دو ایکائیوں کے بیچ میں اصلاح کروا دینی، لوگوں کو ملا دینا، جھگڑا ہوا ہے بھائیوں میں جھگڑا، اس کو ملا دینا، شوہر بھی میں جھگڑا اس کو ملا دینا، کچھ فیملی میں جھگڑا اس کو ختم کرا دینا، دوستوں میں جھگڑا اس کو ختم کرا دینا. کوئی بھی چیز سے دو انسان کے دور میں دنیا پیدا ہوتی ہے، اس کو ختم کرنا، اس کو بولتے اصلاح. یہ سب سے بڑا کام ہے اللہ کے نزدیک. تو پھر دوسرا کام ہے، یہ لوگ تو ترجمہ کرتے ہیں عمل صلاحات کا مطلب کہ گڈ ڈیڈس، وہ وینیلا فلیور ترجمہ ہے، لیکن یہ بہت
جس کے بہت بڑے معنی ہیں. یعنی یہ اپنا مشن یہ ہے، خاص مین مشن اپنا یہ اعمال و صالحات اس دنیا میں. تو اس کے بہت ڈفرینٹ ٹائپ کے اس کے وہ ہے ایکٹ ہے اعمال و صالحات کے. ہر چیز میں آپ کو اعمال و صالحات کرنا ہے، اصلاح کرنی ہے ہر چیز میں. اور مین اصلاح یہ ہے کہ لوگ ختم کرنا ہے، لوگوں کو ملانا ہے، تاکہ سوسائٹی میں ایک سوسائٹی پراسپرس ہو، لوگ خوشی سے رہیں. لوگوں کو خوش کرنا ہے، لوگوں کو انسانیت کو ایلیویٹ کرنے کے لیے کام کرنا ہے. تو یہ اعمال و صالحات ہے. یہ اردو ہندی میں ترجمہ آپ پڑھ لیجیے. It encourages individuals to actively participate in acts of kindness, charity, rightness, to lead a virtuous life by performing righteous deeds. یعنی عمل و صلاح کر کے دیکھو لائف انڈیویجول اسٹرائیو جہاد کرنا ٹو اللہ، جہاد کرنا ٹو پلیز اللہ. دس ایکشن کنٹریبیوٹ ٹو پرسنل گروتھ. یعنی اگر عمل و صلاح کرو گے تو آپ کو اب پرسنل گروتھ ہوگی، آپ ایک انسانیت کے لیول پہ آپ بلند ہوں گے، اسپریچولی ڈیولپ ہوئے گا آپ کا، روحانی ڈیولپمنٹ ہوگا، اور سوسائٹی ایز اے ہول اپنے بیٹرمنٹ کی طرف جائے گی. اب واقعی مصطلح کا دیکھو، واقعی قیام یعنی قیام کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ریسٹور کرنا کوئی چیز کو. دیکھو یہ آیت سے نا جائے سورہ کاف میں جو موسیٰ علیہ السلام نے وہ جاتے ہیں، وہ ایک دیوار جو صحیح نہیں ہوتی، ٹیڑھی ہوتی ہے، تو اس کو صحیح کر دیتے. جدا یریدو ان ینقدو فاقیم قال لو سات لتخذت علیہ اجرا. یعنی اس کا اجر لیا تھا تم نے، تو صحیح کیوں کر کے دی یہ جو دیوار ٹیڑھی تھی؟ تو کیا ہوا، ریسٹور ہو گئی. اس کو حاکم کا مطلب ریسٹور کرنا، اس صحیح کرنا. تو حاکم کا مطلب ریسٹور ہوتا ہے. اور صلاح کا مطلب، صلاح کے معنی ہوتے ہیں ریلیشن شپ، اٹیچمنٹ، کانٹیکٹ، کسی کانٹیکٹ کرنا. اللہ سے کانٹیکٹ کرنے کے لیے آپ کو صلاح کرنا پڑتی ہے. صلاح کرو. ایک آیت ہے، ان الذین اذا اصیبتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک لهم صلوات من ربهم. رب کی طرف سے اس کی صلاح ہوتی ہے. تو جب صلاح تو آپ نماز لوگے تو کیا اللہ تعالیٰ نماز پڑھے آپ کے لیے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سجدے کر رہے ہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے کنیکٹ کر رہے ہیں. اللہ کنیکٹ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ہدایت ملے گی، اور اللہ کے بلیسنگ ملے گا، برکت ہوگی، آپ کے رحم ہوگا آپ پہ، اور آپ پہ رحمت ہوگی. یہ کنیکٹ صلاح کا مطلب جب آپ صلاح کرو گے. ان اللہ و ملائکۃ یصلون لتخرجوا من الظلمات الى النور. اللہ اور فرشتے آپ سے صلاح کر رہے ہیں تاکہ تم کو اندھیرے سے روشنی میں نکالیں. تو مینس اللہ اور فرشتے آپ سے کنیکٹ کرے مطلب آپ پہ رحم برسا رہے، آپ پہ برکت نازل کر رہے، آپ پہ ہدایت نازل کر رہے، تاکہ آپ اندھیروں سے ظلمات مطلب کنفیوزنگ، پریشانی کی حالت سے آپ روشنی میں آ جاؤ، کہ آپ کو چیزیں سمجھ میں آ جائے. تو سارے کا ساری بات آپ کی سوچ کی ہے، اپنے اندر کی بات ہے. وہ اللہ پاک آپ کے دماغ میں جو سوچ ہوگی پریشانی کو صحیح کر دے گا. تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ و ملائکۃ یصلون لتخرجوا الظلمات الى النور. تو اللہ پاک آپ بس صلاح کہ اللہ پاک اگر آپ نماز پڑھ لو گے اس کو، تو کیا اللہ پاک آپ کو سجدہ کر رہے، رکوع کر رہے فرشتے؟ اللہ پاک نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، وہ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. لیکن نہیں مانتے بھائی لوگ کہ نہیں یہ نماز ہے، تو اوکے فار دی سیک آف دی آرگیومنٹ یہ ہو گیا نا. اور یہاں پہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلوات، یہ دیکھو صلوات کے اٹینڈ، پروسیڈ، مینیج، ریلیشن شپ، اٹیچمنٹ، یونین. یہ صلوات کانٹیکٹ کرنا، لوگوں سے کانٹیکٹ کرنا، لوگوں سے اٹیچ رہنا، لوگوں سے ریلیشن بڑھانا ایک دوسرے سے، تاکہ آپ ایک دوسرے کو سمجھو، ایک دوسرے سے پیغامات ایکسچینج کرو، اللہ کے پیغامات پہنچاؤ لوگوں کو، اللہ کا ذکر کر کے. یہ ہے صلاح. اور دیکھیے بہت امپورٹنٹ آیت ہے، وَمَن يَعْصُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِینٌ.
جو کوئی بھی یاسو، یاسو یہ امپورٹنٹ الفاظ ہے. یاسو، یاسو کا مطلب ہوتا ہے کہ روزانہ شام کو بولنا. جو کوئی بھی روزانہ شام کو ذکر رحمان، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے ذکر سے، یہ رحمان مطلب اللہ. یہ جو بنی اسرائیل جو بولتے نا، بنی اسرائیل اللہ نہیں بولتے تھے اور رحمان بولتے تھے. تو جب بھی قرآن شریف میں آیت میں رحمان آئے گا نا، تو آپ نے سمجھ جانا یہ بنی اسرائیل کا طرف سے اسٹیٹمنٹ ہے، اور ایڈ کر رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ہم کو کہہ رہے ہیں. کیونکہ لوگ رحمان بولتے تھے، وہ لوگ اللہ نہیں بول رہے تھے، بولتے تھے. ابراہیم علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اور جتنے بھی سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، جو بنی اسرائیل جتنے بھی تھے، اور سب نے بھی بنی اسرائیل السلام سب رحمان بولتے تھے. تو ذکر رحمان یعنی اللہ کا ذکر کرنے سے تو آپ بھول گئے. روز ڈیلی شام کو، ڈیلی شام میں جس کسی نے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے بھول گئے انٹینشنلی، تو زیادہ پرابلم ہے. اگر یوں انٹینشنلی بھی بھول گئے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ رحمان اگر آپ بھول گئے تو اللہ تعالیٰ کی ایکشن کیا ہوگی؟ نقدی لہو شیطانن، آپ پہ نازل کر دے گا شیطانن. پلورل ہے، ایک شیطان نہیں، شیطانوں کا ٹولہ. شیطانن اور پھر شیطان آپ پہ نازل ہو جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ فہوا لہو کرین. تو پھر وہ آپ کو کرین ہو جائیں گے. یہ کرین کو آپ سمجھو، یہ کتاب میں کرین کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے. جب آپ کرین کو سمجھ جاؤ گے، کرین کا مطلب، تو آپ کافی کچھ سمجھ جاؤ گے. تو وہ کرین کے اوپر اللہ کے مصحف میں، اللہ کی کتاب میں، قرآن میں بہت کانسیپٹ ہے کرین کے. تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ابھی میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا، کیونکہ اس کو سمجھانے کے لیے 2-3 گھنٹے چاہیے. ہر آیت لے کے سمجھانا پڑے گا، تب لوگ مانیں گے، ادروائز لوگ مانیں گے نہیں. تو یہ کرین، تو یہ کیا ہوگا آپ کو شارٹ میں سمجھاتے ہوئے کہ تھوڑا سا اس کرین کا، کہ جب شیطان آپ پہ نازل ہو جائیں گے تو کرین بن جائیں. کرین یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے ساتھ چپکا ہوا رہتا ہے. ایک بار آپ کے ساتھ آ گیا تو پھر وہ چپک جاتا ہے، تو آپ کے ساتھ جوائنٹ ہو جاتا ہے اندر. تو یہ کیا ابھی یسوع ذکر رحمان جو بھی اللہ کا ذکر کرنا روز شام کو بھول گیا، تو اللہ تعالیٰ اس پہ شیطان کا ٹولہ نازل کر دیتا ہے. تو آ کے چپک جاتے. کہاں چپک جاتے ہیں؟ آپ کے قلب میں، جہاں آپ کو سمجھ، آپ کی میموری ہے، جہاں آپ کو ہدایت ملتی ہے. تو وہ شیل ہوتا نا، انگلش میں وہ شیل بولتے ہیں جس کو، وہ جو سمندر کے کنارے پہ ملتا ہے، شیل. اردو میں کیا بولتے ہیں نہیں پتا مجھے. تو شیل سے کا بند ہو جاتا ہے. اس طرح سے یہ وہ بند ہو کے کرین چپک جاتا ہے آپ کے قلب کے آجو باجو. یہ ایک دم بند کر لیتا ہے، پرماننٹ ہو جاتا ہے، چپک جاتا ہے. پھر آپ کو اللہ کی ہدایت وہاں پہنچ نہیں سکتی آپ کے قلب میں. تو یہ کرین ہے. تو ایک بار کرین آپ پہ ہو گیا تو آپ کو اللہ کی ہدایت آپ کو پہنچے گی نہیں، کیونکہ یہ آپ کے قلب کا جو کور بن جاتا ہے، ایک کور بن کے چپک جاتا ہے. تو یہ بات کلیئر ہو گئی. اب آئی اپنے دیکھتے ہیں یہ آیتوں کو. آپ کیا بولتے ہیں، سوری، عمل الصالحات کتنی بار آیا ہے مصحف میں، اور واقعی الصلاح کتنی بار آیا ہے، اور جنت کتنی بار ہو کر ہوا ہے، جنت کس کے ساتھ میں ہو کر ہوا ہے زیادہ. تو یہ دیکھیے، اب یہاں سے میں آپ کو حکیم الصلاح یہ عمل الصلاحات، دیکھیے عمل الصلاحات، یہ عمل الصلاحات ہے آیات میں. عمل الصلاحات ان لہم جنت تجری، یعنی عمل الصلاحات میں جنت ہے نا. اعمال الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، اعمال الصالحات جس نے اولئک اصحاب الجنہ، وہ جنت کے اصحابی ہوں گے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لهم اجر عند ربهم.
ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور یاد ہے کہ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أَجْرَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. یعنی ان کو اجر ملے گا. والذین عملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری، یعنی ان کو جنت میں داخل کرے گا. والذین عملوا الصالحات جنت میں داخل کرے گا. یعنی جہاں جہاں دیکھو عمل الصالحات کے ساتھ جنت آ رہے ہیں. عمل الصالحات فیہم اجرہم وَيَزِيدُهُم من فضل، یعنی ان کا فضل بڑھا دے گا. وعمل الصالحات اس کے لیے کیا ہے؟ لہم مغفرت اجر عظیم، بڑا بڑا ان کے لیے اجر ہے، ریکمپاس ان کے لیے. ابھی 106 ٹائم عمل الصالحات آیا ہے. اوکے 106 ٹائم. گیارہ لہم جنت تجری، یہ تو ہو گیا نا. عمل الصالحات ابھی یہ پیج نمبر 1 پہ تھا، ابھی پیج نمبر 2 پہ. عمل الصالحات بالکل عمل الصالحات یدہم اولئک مغفرۃ اجر کریم، حسن مآب جنت عمل الصالحات جنت، حسن عمل الصالحات جنت. یہ آ گیا عمل الصالحات، یعنی سب عمل الصالحات کا جنت آیا ہوا ہے. اس کو کھولنے کا مطلب ابھی دیکھیں عمل الصالحات جنت، عمل الصالحات مغفرت رزق کریم. رزق کریم مطلب علم کا ہم کو دے گیا. عمل الصالحات بھی جنت النعیم، جنت النعیم کے لیے بھی عمل الصالحات ہے، جنت الفردوس کے لیے بھی عمل الصالحات ہے. وہ بھی ابھی آئے گا جنت الفردوس بھی انشاءاللہ. اگر تمہارا جنت لہم جنت، جہاں جہاں عمل الصالحات ہے اس کا جنت آیا ہوا ہے. عمل الصالحات من صلی علی محمد عمل الصالحات جنت، عمل الصالحات منہم مغفرت، عمل الصالحات اجر المؤمنون، اجر لمیٹڈ انلمیٹڈ اجر ان کے لیے. عمل الصالحات یہ آخری پہ جو عمل الصالحات عمل الصالحات ہم خیر برت، عمل الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ عمل الصالحات کے ساتھ ہی جنت آیا ہوا ہے. ابھی دیکھیں گے واقعی الصلاۃ کے ساتھ جنت آیا ہے کتنے بار آیا ہے. اب دیکھ لیں عاقم الصلاح عاقم الزکاۃ آتم الصلاح الزکاۃ الصلاح ذکر اللہ، یعنی نماز کے ساتھ زکات یا صلاح کے ساتھ آیا ہی نہیں جنت. دیکھ لیجیے الصلاح وآتوا الزکاۃ، صلاح آتوا الزکاۃ، صلاح آتوا الزکاۃ وما تقبل نفسهم. حکیم الصلاح حکیم الصلاح حاکم الصلاح حاکم الصلاح رزقناهم ينفقون، حاکم الصلاح آتوا الزکاۃ، حاکم الصلاح آتوا الزکاۃ. آتوا الزکاۃ کا مطلب ہوتا ہے زکات ہوتا ہے زکی، زکی یعنی پاک کرنا. تو اللہ پاک کہتے ہیں صلاح کرو، کوپریٹ کرو، لوگوں سے بات چیت کرو، پیغام پہنچا ہوتا، اپنے دماغ کو صاف کرو، پاک کرو دماغ کو. ایک بھی بار سنگل بار بھی نہیں آیا صلاح کے ساتھ میں جنت. 47 ٹائم آیا پورے کتاب میں.
صلاح 47 ٹائم آیا ہے، ایک بھی بار جنت نہیں آیا ہے. نہیں مجھے تو نہیں ملا، لیکن دوبارہ چیک کر لیجیے آپ لوگ اگر آئے تو، لیکن میرے خیال سے نہیں ہے. میں نے سب چونکہ سب 47 44 آیت میں 47 اس کا رزلٹ ہے، دیکھ لیں ایک بھی بار نہیں آیا ہے. حاکم الصلاح وآت الزکاۃ. تو آج کے لیے یہی تھا کہ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از اعمال و صالحات. لوگوں میں اصلاح کرانا ہے، سوسائٹی کے لیے کام کرنا ہے، ایک اچھا ماحول بنانا ہے، لوگوں کو خوش کرنا ہے، اور جھگڑے ختم کروانا ہے. میاں بیوی کے جھگڑے ختم کرنا ہے، بھائیوں کے جھگڑے ختم کروانا ہے، ملا دینا ہے، فیملی کے جھگڑے ختم کرنا ہے. تو اپنے آج بھائی لوگ کیا کر رہے ہیں، انکلوڈنگ میری فیملی. ہم بھی بچے ہوئے نہیں ہے بھائی، ہم اپنے سب رشتے دار یہی کر رہے ہیں، لڑا رہے ایک دوسرے کو. میاں بیوی کو لڑانا ہے، بھائیوں کو لڑانا ہے، دوست کو لڑانا ہے، یعنی پورا الٹا کام کر رہے ہیں. تو پھر جنت کے لیے دعا کرتے بھائی، کہاں سے دعا قبول ہوگی؟ آپ دیکھ لو، یہ آپ کے سامنے میں نے آیت رکھی ہے، آپ خود اس پہ پڑھ لیجئے، آپ اس پہ انویسٹیگیشن کریے، آپ وہاں سے بھی جا کے دیکھ لیجئے. مین کام ہے، مین عمل و صلاحات اٹ از ویری امپورٹنٹ. اور یہ اپنا مشن ہے. اگر یہ مشن آپ نے نہیں کیا تو آپ کو یہ مشن کمپلیٹ کے لیے دوبارہ آنا پڑے گا. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا. اور کریم کو سمجھو، کریم کو نہیں سمجھو گے تو آپ کو سمجھ میں، آپ جس دن کریم سمجھ جاؤ گے نا، اس دن عمل و صلاحات بھی کرتے ہو جاؤ گے، سب کرتے ہو جاؤ گے. اس لیے کریم پہ محنت کرو. اور انشاءاللہ مجھے وقت ملے گا وہ سمجھانے کے لیے ایٹ لیسٹ 2-3 گھنٹے چاہیے، کیونکہ ہر آیت لے کے سمجھانا پڑے گا. لوگ اتنی جلدی، کیونکہ کسی نے بتایا نہیں ہے، مولوی کو تو پتہ ہی نہیں ہے، اور اچھے اسٹوڈنٹ کو بھی نہیں پتا کانسیپٹ. کیونکہ وہ کریم کو سمجھنے کے لیے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کا صحیح قصہ معلوم ہونا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا. وہ جب اس کو سمجھو گے تو آپ کریم کو سمجھو گے. جب آپ کریم کو سمجھو گے تو یہ سب چیز سمجھو گے. تو آپ کریم پہ محنت کیجیے. اللہ کی کتاب کھولیے، مصحف میں دیکھیے کریم کہاں پر ہے، وہ آیاتوں پہ غور کیجیے، تو آپ کو پتہ چلے کریم کیا ہے. اور جس دن آپ کو کریم پتہ چل گیا، اس دن آپ کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، آپ خود ہی عمل و صلاحات کرتے ہو جاؤ گے انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے عمل و صلاحات کرنے کی. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور عمل و صلاحات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق